ایک بڑی نعمت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، ہر مسلمان بھی چاہتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانا، کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لوگ عزت کریں، لوگوں کے دلوں میں بھی وہ محبوب ہو اور اللہ کے ہاں بھی وہ محبوب بن جائے۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کوئی بنے گا تو اس کی یہ دنیا بھی راحت اور سکون والی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی۔ اور دنیا کے اندر جس کی عزت ہوگی تو وہ ان کو بڑا ایک سکون ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات، رہن سہن ان کو بڑا آسان ہوتا ہے۔ اور جب لوگ نفرت کرتے ہیں تو آدمی اپنی زندگی میں تنگی محسوس کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کے بارے میں واضح ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے تو دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں توازن اختیار کرو، دنیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل دنیا کو ترک کر دے، بلکہ دنیا کو اپنا مطلوب اور مقصود نہ سمجھے، کہ اپنے تمام تر کاوشیں، محنتیں، دن رات دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اس کو چھوڑ دے۔ لہٰذا دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، بقدر ضرورت معاش، بقدر ضرورت دنیا چیزیں، یہ تم ضرورت ہے یہ تو کریں، لیکن جو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ ازہد فی الدنیا، کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، ترک کرنے کا نہیں فرمایا، بے رغبتی کا، کہ دل میں دنیا کی ایسی محبت نہ ہو کہ جو اللہ کی محبت پر غالب آ جائے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اصول بیان فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر اس دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو۔ اور جب کوئی آدمی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا تو یہ لازمی نتیجہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف فکر مند ہوگا، آخرت کی فکر بڑھے گی، آخرت کی تیاری میں وہ وقت صرف کرے گا، آخرت کی تیاری کے اعمال کرے گا، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بنے گا۔ اور جو دوسرا شک ہے کہ جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ لوگوں کے ہاں بھی محبوب بن جاؤ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی بالکل واضح ارشاد فرمایا وَازْہَدْ فِی مَا عِنْدَ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کے پاس ہے ان پہ نظر نہیں رکھو، لوگوں سے لالچ نہیں کرو، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سے طمع کی زندگی نہیں گزارو، کہ ہر آدمی کے لیے آدمی جو ہے نا وہ طمع کرے، لالچ کرے، ہرس کرے، بلکہ فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے اگر اپنے آپ کو بچاؤ گے، اللہ کے نبی نے فرمایا یحبک الناس، کہ لوگ آپ سے پھر محبت کریں گے۔ تو یہ جو حدیث ہے اس کی روشنی میں اگر ہر آدمی اپنے ایک لائف پلاننگ کرے، اپنی زندگی کا نصب العین بنائے کہ جو دنیا ہے بقدر ضرورت، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کے اوپر ذمہ داری ہے، معاش کی ذمہ داری ہے، نان نفقے کی ذمہ داری ہے، دنیا تو کمائیں گے، حلال کمانا بھی عبادت ہے، لیکن وہ اس کا اثر دل پر نہ ہو، کہ بالکل آدمی جو ہے نا دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ جائے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اور جو اس قسم کی اپنی زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کریں گے، اس لیے کہ آدمی کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن اگر آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر اور اپنے اعمال اور اپنے فرائض کو چھوڑ کر ہر وقت دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس سے زیادہ نہیں ملے گا جو ان کے نصیب میں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا کے حوالے سے اپنے معاملات کو، اپنے زندگی کو متوازن رکھنا چاہیے، یہی حدیث کے اصول ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر وقت دوسروں پر نظر اور ہر وقت دوسروں سے لالچ، یہ بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ دوسروں کی چیزوں پہ نظر رکھنا اور دوسروں سے لالچ رکھنا، یہ بھی مسلمان کی فطرت نہیں ہے، مسلمان کی خوبی نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نصیب کیا ہے اس پہ قناعت ہو، اور یہی تقدیر ہے، اور باقی جو دوسرے مسلمانوں کو دیا ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے بھائی پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے۔ البتہ رشک کیا جا سکتا ہے، حسد سے تو شریعت نے منع کیا ہے، لیکن جو رشک ہے
کہ جو میرے بھائی کے پاس نعمت ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا کر دے، یہ شرعاً ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے۔ اور اگر فرض کرے آدمی کے پاس اس قسم کی چیز نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں، تو پھر مسلمان کے لیے جو اصول ہے شریعت کے، وہ یہ کہ ایک تو صبر کرے اور نعمت ہو تو شکر کرے۔ تو اگر ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب بنیں گے اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی محبوب بنیں گے، جو کہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔